ڈاکٹر وحید اکبر امریکہ میں ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، حد درجہ مشاق اور بہترین سرجن۔ عمر کوئی 70 برس کے نزدیک ہوگی مگر 50 برس کے معلوم ہوتے ہیں۔ چند ماہ پہلے پاکستان تشریف لائے تو پہم ملاقات رہی۔ ایک دن شام کو کھانے کے وقت ان کے ایک دوست تشریف لائے ہوئے تھے، کچھ دیگر عزیز بھی تھے۔ ہمارا قومی مزاج ہے کہ جہاں ڈاکٹر نظر آ جائے وہاں اس سے کوئی نہ کوئی طبی مشورہ ضرور لیتے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر تک تو یہ معاملہ درست ہے، مگر ہمارے ملک میں تو ہر بندہ دوسرے کو صحت اور دیگر معاملات میں فیضیاب کرنا اپنا اولین منصب سمجھتا ہے۔ کسی جگہ ذرا ذکر کر دیجئے کہ ہلکا سا بخار ہے یا بدن ٹوٹ سا رہا ہے، یقین فرمائیے ایسے قیمتی مشوروں سے نوازا جائے گا کہ ششدر رہ جائیں گے۔ درختوں کی چھال سے لے کر پتوں تک ہر ٹوٹکا بتایا بلکہ سمجھایا جائے گا۔ بات ڈاکٹر وحید صاحب کی ہو رہی تھی۔ بہرحال جس سطح کے وہ ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کرنا بنتا ہے۔ ایک دوست نے موقع پا کر ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، جسم کو بہتر اور درست رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب حیران کن تھا۔ کہنے لگے، دیسی ہلدی کا 1 چمچ روزانہ استعمال کریں۔ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں لہٰذا چونک گیا۔ مزید کہنے لگے کہ ہلدی کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، یہ کینسر کے خلاف قوت مدافعت بڑھانے سے لے کر جسم میں معمولی دردوں تک کے لیے حد درجہ اکسیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد میڈیکل کی کتاب نکال کر ہلدی کے متعلق غور سے پڑھا۔ وحید صاحب کا کہنا بالکل درست تھا۔ ہلدی کے اتنے فوائد ہیں کہ زمانے قدیم سے اسے زخموں کو بہتر کرنے اور جسمانی درد کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بر صغیر میں تو یہ رواج تھا کہ چوٹ لگنے کے بعد دودھ میں ہلدی گھول کر پلایا جاتا تھا۔ ویسے آج بھی سمجھدار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ نکتہ صرف ایک ہے کہ اگر آپ اپنی صحت برقرار رکھنا چاہتے ہیں بلکہ مرتے دم تک قابل رشک حد تک صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو حد درجہ سادہ غذا کی طرف آئیے۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ تمام پروسیسڈ فوڈ مکمل طور پر بند کر دیں۔ اس طرز کی خوراک میں بیکری آئٹم اور ہر طرح کی وہ خوراک جو کسی بھی سطح پر مصنوعی طور پر مکمل کی گئی ہو اسے زہر قاتل گردانتے ہوئے فوری طور پر بند کر دیں۔ بسکٹ سے لے کر ڈبل روٹی، کیک سے لے کر مٹھائی، تمام ہر ایک کے لیے حد درجہ نقصان دہ ہیں، انہیں ترک فرما دیجیے، کیونکہ یہ آپ کو صحت کے معاملے میں مشکلات کا شکار کر دیں گی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے۔ تمام سبزیاں جو گندے پانی سے سیراب کی جاتی ہیں ان سے دور بھاگیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ چند سبزیوں کو تازہ اور بہتر دکھانے کے لیے انہیں تیزاب سے دھویا جاتا ہے۔ کوئی ان جاہل درندوں کو پوچھنے والا نہیں کہ تم سبزیاں فروخت کرتے وقت کیوں نہیں بتاتے کہ جناب یہ ادرک اس لیے توانا نظر آ رہا ہے کہ اس کو تیزاب سے صاف کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ بذات خود آپ نے فرمانا ہے کہ فرسودہ سبزیوں سے کیسے جان بچانی ہے۔ یہی حال پھل کا ہے۔ 90% پھل کیمیکل طور پر شاداب کیے جاتے ہیں۔ پھلوں کا بادشاہ یعنی آم بھی اب محلول لگا کر پکایا جاتا ہے۔ بہرحال کسی پھل فروش سے مشورہ کر لیجئے، آپ کو بتا سکتا ہے کہ فروٹ کو بہتر دکھانے کے لیے کیا کیا قیامت برپا کی جاتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ گوشت کا ہے۔ برائلر مرغیاں کیا کھاتی ہیں بلکہ انہیں کیا کھلایا جاتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اس گوشت کے ذریعے کیا غلاظت کھلائی جاتی ہے۔ دودھ کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ دودھ دینے والے جانوروں کو اس نوعیت کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ملاوٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خیر دودھ میں ہر دم موجود ہوتی ہے۔ بھینس اور دیگر جانوروں میں دودھ کی مقدار کو زیادہ کرنے کے لیے خطرناک ہارمونز کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ سوال کر سکتے ہیں کہ جب کھانے کی ہر چیز ملاوٹ زدہ ہے تو کیا کھانا پینا ہی چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ تھوڑی سی احتیاط کریں، معمولی سی مشقت کریں، آپ کو ہر چیز خالص مل سکتی ہے۔ حد درجہ حل تو کچن گارڈننگ میں ہے۔ کھانے کی سبزیاں، پھل بڑے آرام سے گھر پر اگا سکتے ہیں۔ گھروں کی چھتیں 99% خالی بلکہ ویران پڑی ہوتی ہیں۔ گھر ذاتی ہے یا کرائے پر رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معمولی سے گملے لیجئے، اس میں صاف ستھری مٹی ڈالیے۔ بازار سے ہر طرح کے بیج انتہائی مناسب دام پر مل جاتے ہیں۔ مٹی میں بیج لگائیے، پانی دیجیے اور روشنی میں گملے میں رکھ دیجیے۔ روزانہ 2 بار ان گملوں کو ملاحظہ کیجیے۔ چند ہفتوں میں بیج سے سبزیاں اور ہریالی نکلتی ہوئی صاف نظر آئے گی۔ تجرباتی طور پر پہلے سلاد میں استعمال ہونے والے پتے اور سبزیوں کے بیج اگائیے، نتائج دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ٹماٹر سے لے کر بند گوبھی تک تقریباً ہر سبزی بڑی آسانی سے گھر میں اگا سکتے ہیں۔ پھلوں کی انتہائی محدود اقسام کچن گارڈننگ کے ذریعے اگائی جا سکتی ہیں۔ کچن گارڈننگ پر غور کیجیے، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ چھت بہت وسیع ہو، 1 مرلے مکان کی چھت بڑے آرام سے اعلیٰ طور پر استعمال ہو سکتی۔ جہاں تک گوشت کا تعلق ہے، اس سے جتنا اجتناب کر سکتے ہیں بہتر ہے، مگر کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر گوشت خور ہیں اس لیے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ حل بتا دیتا ہوں، اگر کر سکتے ہیں تو چند دیسی مرغیاں پال لیجئے۔ گھر میں ڈربہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو شراکت داری کی بنیاد پر 10-12 مرغیاں کسی جگہ پر پال لیجئے۔
انہیں سارا دن کھلا چھوڑ کر رکھیں۔ ان کا دانہ مکمل طور پر دیسی طرز کا ہونا چاہیے۔ حد درجہ قلیل عرصے میں آپ کے پاس دیسی مرغیوں کا ذخیرہ ہو جائے۔ اگر جیب اجازت دیتی ہے تو دودھ دینے والے جانور اور گوشت کے لیے عام دیسی بکرے بھی رکھ لیجیے۔ آپ کی زندگی صحت کے اعتبار سے حد درجہ مناسب ہو جائے گی۔ کھاد اور کیمیکل شدہ کھانے پینے کی اشیاء نہ صرف مضر صحت ہیں بلکہ ہر طرح کی بیماریوں کی بنیاد ہیں۔ آٹا بھی چکی سے خریدیے۔ گزارش ہے کہ کچن گارڈننگ سے شروع کیجیے اور آہستہ آہستہ اپنی غذا کو سادہ اور بہتر بناتے جائیے۔ کسی قسم کے ڈاکٹر کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پروسیسڈ فوڈ کو اپنے کچن سے باہر پھینک دیجیے۔ یقین فرمائیے آپ اپنی صحت کو واپس لے آئیں گے۔